کیا کمایا ہم نے؟ زندگی میں ہم نے کون سی نیکیاں کمائی ہے؟ ہر ایک نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس دار فانی کو چھوڑ کر ہر مسلمان نے دار بقا کی طرف جانا ہے۔ اندازہ لگاؤ ہم نے کون سے اعمال کر رکھے ہیں جس سے جاتے ہی ہمارا قبر جنت کا باغ بن جائے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا یہ نہیں پوچھے گا کتنی گاڑیاں ہیں، یہ نہیں پوچھے گا کتنے بنگلے ہیں، یہ نہیں پوچھے گا کتنے کیش رقم آپ کے پاس ہے، یہ نہیں پوچھے گا کتنی بیوی بچے آپ کے پاس ہیں، یہ نہیں پوچھے گا آپ کے کتنے بنگلے ہیں۔ ہاں اگر اعمال اچھے ہوں گے تو فرشتے آپ سے قبر میں ایک سوال کریں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، آپ کا نبی کون ہے۔ جب آپ سے یہ تین سوال کرے گا، اگر آپ نے صحیح طریقے سے ان تینوں سوالوں کا جواب دے دیا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کی قبر کو کشادہ کر دو۔ تا حد نگاہ تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اس کو جنت کا لباس پہنایا جاتا ہے اور قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے۔ اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، اور اگر وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دیتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتا نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اس نے جھوٹ کہا ہے، میرے بندے اس کے پاس بتانے والے آئے تھے، اس نے انکار کیا، مذاق اڑاتا تھا، ان کے پر ہنستا تھا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اس وقت اس پر اس کی قبر اس طرح تنگ ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اور لوگوں کو ہاتھ میں انگلیاں ایک دوسرے میں ڈال کر بتایا کہ قبر اس کو اس طرح دباتی ہے کہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں میں گھس جاتی ہے، اور اس پر سانپ ازدھے اس پر مسلط کر دیے جاتے ہیں جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، اس کو مارتے رہتے ہیں، اس کو ستاتے رہتے ہیں۔ بتاؤ ہم نے قبر کی کیا تیاری کی ہے، ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہمارے کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں جنت کا ٹکٹ دلا سکے؟ ہمارے کون سے وہ اعمال ہیں جو ہمیں جنت تک پہنچا سکے؟ ہماری کون سی نیکیوں کا پلڑا ہے جو ہمیں جنت کا داخلہ دلا سکے؟ مسلمانوں اپنے اعمال پر نظر ثانی کرو، اپنی زندگی کا جائزہ لو، ہم کون سے مسلمان ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کہ ہم نبی کے طریقے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، غمی خوشی، تجارت، زراعت نبی کے طریقے پر ہے بھی کہ نہیں؟ کتنے ہم ایک دوسرے کو لڑاتے ہیں، کتنی بہنوں کا حق ہم نے دبا رکھا ہے، کتنی زمین ہم نے رشتہ داروں کی دبا رکھی ہے، کتنوں پر ہم نے ظلم کیا ہے، کتنی بیواؤں کا ہم نے مال کھا رکھا ہے، کتنے یتیموں کے مال کو ہم نے ہڑپ کر رکھا ہے، کس کے خلاف ہم پلاننگ کرتے ہیں، کتنا ہم نبی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ اپنی زندگی کا جائزہ لو، ایک دن قبر میں جانا ہے، ایک دن آپ سے سوال ہونا ہے، ایک دن رب کی عدالت میں تمہیں پیش ہونا ہے۔ دنیا میں جب بھی کوئی بات کرو یہ سوچو کہ جو میں بول رہا ہوں اسے مجھے کل اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہے، یہ جو میں سن رہا ہوں اس کو مجھے کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ میں کسی کے خلاف ظلم کر رہا ہوں، مجھے اس کے اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا ہے۔ ہر اعمال کے مطابق سوچو کہ مجھے رب نے یوں ہی جانوروں کی طرح کھانے پینے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا۔ ہر کام ہمارا عبادت بن جاتا، ہمارا ہر کام عبادت بن جائے اگر ہم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، اگر ہمارے اعمال نبی کے طریقے کے مطابق ہو، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہو، ہم اس غلط فہمی میں نہ پڑے کہ کون سے فرقے سے ہم تعلق رکھنے والے ہیں، ہم کون سی جماعت پہ تعلق رکھنے والے ہیں۔ نبی نے صاف طریقہ بتا دیا ہے، ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے پر چلے گا، میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا، وہ کامیاب ہے، وہ سرخ روح ہو کر جنت میں جائے گا۔ اس لیے اپنی قبر کی، اپنے آخرت کی فکر کریں، اس کے متعلق سوچیں کہ میں نے آخرت کی گھر کی کیا تیاری کی ہے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔